السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال عز وجل فی القرآن العظیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ بعد توحید کے متوال و شمع رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانوں، آقائے دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری شہزادی حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے آج وصال کی تاریخ ہے، اور اس نسبت سے ہم کچھ احادیث طیبات آپ کو حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں جو کتب احادیث میں وارد ہوئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، وہ آپ کو انشاءاللہ پڑھ کر سنائیں گے، جن سے اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پیاری چہیتی اور شہزادی کا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدۃ النساء فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسی محبت تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے جدا کر دیا ہے۔ یہ دیلمی کی روایت جو مسند الفردوس سے ہے، اس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت بیان فرمائی کہ اللہ کے نزدیک کتنا مقام بلند و بالا ہے کہ اللہ نے نہ صرف سیدہ کائنات جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر گوشہ ہیں، آپ کی سب سے پیاری شہزادی ہیں، بلکہ آپ سے محبت کرنے والوں کو بھی آزاد فرما دیا ہے۔ کس چیز سے آزاد فرمایا؟ اللہ اکبر، سوچ کر دیکھیں آپ، دوزخ سے آزاد، جہنم سے آزاد فرمایا۔ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی تعظیم و تکریم، اہل بیت کا ادب اور احترام بہت بڑی نعمت ہے۔ اہل بیت میں مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ کریم سیدۃ النساء فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین اور بعض روایات کے مطابق امہات المومنین بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاکیزہ گھرانہ، اس کی محبت ایمان کی جان ہے، اور ایک مدت تک، صدیوں تک امت مسلمہ اہل بیت کی محبت میں جیتی رہی۔ یہ بڑا المیہ ہے کہ فی زمانہ لوگوں نے خاندان مصطفیٰ کو بھلا دیا، ان کی تعظیم و تکریم لوگوں کے دلوں سے دھیرے دھیرے کم ہوتے اس مقام کو آ پہنچی ہے کہ کسی کو کچھ خیال تک نہ رہا کہ اہل بیت کی تعظیم و تکریم کتنی ضروری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، فرمایا میرا صحابہ ستاروں کی مانند ہے اور میرے اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، کہ جو کشتی میں بیٹھ کر ستاروں کی روشنی میں منزل مقصود کو پہنچتا ہے، ایسے ہی جو میری آل کی محبت میں سرشار ہو کر صحابہ کی اتباع و پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، وہ انشاءاللہ اللہ کی رضا خوشنودی پائے گا، جنت کو پہنچے گا، کامیاب و کامران ہوگا، منزل مقصود کو پہنچے گا۔ مگر ہم اہل بیت، اول تو آج ہمیں یاد ہی نہیں کہ اہل بیت کون، کیا ہے اہل بیت، پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اور ان میں کون کون لوگ شامل ہیں۔ آج تو جو تعظیم و تکریم ہونی چاہیے، حضرت حسن، حضرت حسین، بس یوں کہہ کر گزر جاتے ہیں، کوئی ادب و احترام نہیں، کوئی تعظیم و تکریم نہیں۔ آئیے دوسری روایت سماعت کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا کے سوا فاطمہ سے زیادہ سچا کسی کو کائنات میں نہیں دیکھا۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں
کہ ان کے بابا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ افضل حضرت فاطمہ کے علاوہ حضور افضل ہوئی، کسی کو نہ پایا. یعنی سب سے افضل حضور کے بعد اگر کوئی حضرت عائشہ کو نظر آتی ہیں، اور سب سے سچی حضور کے بعد اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی ذات نظر آتی ہے تو وہ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. آپ سوچیں، جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج میں سب سے چہیتی بیوی ہے، سب سے پیاری زوجہ محترمہ ہے، مگر ان کو بھی اپنی ذات پر کوئی زیادہ شخصیت برتر نظر آتی ہے تو وہ سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. آئیے ایک اور حدیث پاک سماعت کریں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب نہیں دے گا. سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت، کتنی عظیم برکت. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے کتنی عظیم، آگ کے عذاب سے محروم کر دیا جائے گا. آج وہ لوگ جو خود کو سید کہتے ہیں وہ احتساب کریں اپنا کہ جن کی نسل سے ہیں، ایسے امور کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، ایسے افعال میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ مستحق عذاب و نار، مستحق قبر، عذاب قبر قرار پاتے ہیں. یہ کتنی بڑی اپنے آپ میں شرمندگی کی بات ہے. ایک اور روایت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک فاطمہ نے اپنی عصمت و پاک دامنی کی ایسی حفاظت کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کی اولاد کو آگ پر حرام فرما دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عزیزان گرامی، سوچیں، نبی نے اپنی امت کی خاطر اور نبی کی بیٹی نے اپنی امت کی خاطر، کتنی یکسانیت ہے. حضور نے رو رو کر دعائیں کی، سیدۃ النساء نے تقوی، طہارت و پاکیزگی کی، اپنی عصمت کی، اپنی عفت کی وہ عظیم محافظت فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکت سے نسلاً بعد نسل آپ کی اولادوں تک صبح قیامت تک کے لیے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. اس درجے پر تقوی و طہارت پر فائز تھی سیدۃ النساء حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کاش ہماری ماں بہنوں کو، ہمارے گھر کی مستورات کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی و طہارت کا صدقہ میسر آئے. ہمارے گھر کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بچیاں مستورات، تقوی و پرہیزگاری پر عمل پیرا ہوں. ایک اور روایت سماعت کریں کہ حضرت مولا کائنات علی پاک کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی سیدہ فاطمہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گی کہ اس پر عزت کا جوڑا ہوگا. سبحان اللہ. جسے آب حیات سے دھویا گیا ہوگا. سبحان اللہ. ساری مخلوق اسے دیکھ کر دنگ رہ جائے گی، پھر اسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا جس کا خلہ خزار خلوں پر مشتمل ہوگا، اور ہر ایک پر سبز خط سے لکھا ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو احسن صورت، اکمل ہیئت، تمام کرامت و بے پناہ عزت و احترام سے جنت میں لے جاؤ. آپ کو دلہن کی طرح سجا کر 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں جنت کی طرف لے جایا جائے گا. سبحان اللہ. کیا عظمت ہے، کیا شان ہے. بتائیے، کیا یہ روایت حضرت محب الدین طبری نے اس کو نقل فرمایا ہے. سوچیں کتنی عظمت ہے. کیا آج تک ہمیں اس روایت کی خبر تھی؟ کیا ہم حضرت سیدۃ النساء کی اس عظمت سے، اس شان و شوکت سے، اس مقام و مرتبے سے واقف تھے؟ عزیزان گرامی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کی اس عظمت سے، اس شان و شوکت سے ناواقف ہیں. یہ ہمارے لیے بہت بڑا المیہ ہے. اس لیے بلا کسی تقریر کے میں آپ کے سامنے فقط وہ حدیث پیش کر رہا ہوں روانی کے ساتھ میں، تاکہ ہمیں آپ کا مقام و مرتبہ پتہ چلے کہ اللہ نے کیا شان و شوکت عطا کی. حضرت اگلی حدیث سماعت کریں. ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ روز قیامت عرش کی گہرائیوں سے ایک ندا دینے والا آواز دے گا، اے محشر والو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، تاکہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط سے گزر جائیں. آپ گزر جائیں گی، آپ کے ساتھ حورین میں سے چمکتی بجلیوں کی طرح 70,000 خادمائیں ہوں گی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ سوچیں کہ یہ تقوی و طہارت و پرہیزگاری
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، جو شان و شوکت عطا فرمائی کہ قیامت کے دن کسی کی یہ جرت نہ ہوگی، جیسے بادشاہوں کے آپ نے سنا ہوگا آپ تو شہزادیوں کی شہزادی ہیں، اور جب شہزادیوں کی شہزادی بروز محشر گزرے گی سواری آئے ہے، تو جہاں قیامت نفسا نفسی کا عالم ہوگا وہاں محشریوں کی نگاہیں تعظیم و تکریم ادب و احترام سے گردنیں جھکی ہوں گی، اور شہزادی مصطفیٰ جنت کی طرف 70,000 حوروں کے ساتھ عازم سفر ہوں گے۔ ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، اس سے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت کا، مقام و مرتبے کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، بس جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور ایک روایت کے مطابق جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور فرمایا جس نے اسے مشقت میں ڈالا اس نے مجھے مشقت میں ڈالا، اور فرمایا جو چیز اس کو تکلیف دیتی ہے وہ چیز مجھے تکلیف دیتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ مولا کائنات حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ بے شک اے فاطمہ تیری ناراضگی پر اللہ ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، ایک باب ہے احادیث طیبات کا، میں نے 25 احادیث طیبات کی پوسٹ تیار کی جو میرے فیس بک پر سید عبداللہ علوی بخاری پر ٹائم لائن پر موجود ہے، آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ انہی سے میں نے یہ روایتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہیں۔ وقت کی تنگی کی وجہ سے میں وہ تمام روایات آپ کی نظر نہیں کر سکتا۔ آپ ان روایات سے اندازہ لگائیں کہ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا بطول الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیا مقام و مرتبہ، شان و شوکت عطا فرمائی، اور کیا امت کے لیے ضروری نہیں کہ وہ شہزادی رسول جگر گوشہ بطول الزہرا کے اس مقام و مرتبے سے وہ واقف و جانے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے میں پوری امت مسلمہ کو حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم علیہ افضل الصلاۃ و اکرم التسلیم، وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔